پانی مکمل کیا۔ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے سورت النساء سے آغاز کیا اور یہ تقریباً 5ویں پارے تک ہم نے پڑھ لیے۔ 5ویں ساری پارے میں جو حصہ ہے، آگے 6ٹھی پارے میں بھی جو حصہ ہے سورت النساء کے اوپر پڑھ لیا۔ 20 رکوع ہم نے سورت النساء کو پڑھ لیا۔ یہ سورت النساء مدنی سورت ہے اور اس میں خواتین کے مسائل ہیں۔ نساء عورتوں کو بولتے ہیں اور قرآن کی ابتدائی آیات ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیے۔ یہ نکاح کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں۔ جو آدمی بھی نکاح باندھتے ہیں تو 3 آیات پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک آیات یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے انسان اس اللہ سے ڈرو اور اپنے اس رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدۃ، جس سے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، ایک آدم علیہ السلام سے، وخلق منها زوجها، اور اسی آدم علیہ السلام سے اللہ نے اس کی بیوی پیدا کی، اور پھر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی سے پھر اللہ نے پلائے بہت سارے مرد اور خواتین اللہ نے پلائے۔ یعنی اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اصل اور نسل کیا ہے، ایک آدم علیہ السلام اور مٹی۔ تمام انسانوں کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کی، اس کوئی فخر نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عربی کا اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور عربی کا اجمی کے اوپر الا بالتقویٰ، مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ اس سے کہ اصل اور نسل کیا ہے، ایک ہی جگہ سے سب پیدا ہے، ایک آدم علیہ السلام کا اولاد ہے۔ اور جو جتنے اللہ کے قریب ہے، جو جتنے معزز ہے، محترم ہے، متقی ہے، اتنے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور وہ محترم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تعدد ازواج کا ذکر کیا، ایک سے زائد بیویوں کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی کے 3 4 شادی ہو، لازمی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اگر ایک سے زائد شادیاں کرنا چاہتے ہیں جواز ثابت ہے۔ لیکن قرآن شرط بتایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی بیوی سے شادی کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس لیے کہ جو آدمی بیویوں کے درمیان ایک آدمی 1 2 3 3 4 بیوے ہیں اور پھر عدل نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن یہ آدمی آئیں گے وَشَقُّهُ، اور اس کا جو ایک پہلو ہے وہ مفروض زدہ ہوگا، اور اس لیے کہ بیویوں کے درمیان اس نے عدل نہیں کیا۔ اس زمانے میں چونکہ بہت زیادہ مسائل تھے تو اس نے اسلام میں اجازت دے دے کہ ایک آدمی ایک سے زائد بیوی سے شادی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا تذکرہ کیا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم النار، فرمایا کہ جو آدمی یتیموں کے مال کھاتے ظلم سے، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے کہ جس کا اندر یتیم ہو یحسن الیہ، جس کے ساتھ وہ حسن سے سلوک کرتے، اور سب سے خراب گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم ہو یساء الیہ، اور جس کے ساتھ لوگ سلوک کرتے۔ اس لیے یتیموں کے پرورش، یتیموں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر یہ یتیم کے کوئی سر پر ہاتھ نہ رکھے، اس کی تربیت نہ کرے، یا آگے جا کے ڈاکو بن جاتے ہیں، یہ معاشرے کے بہت خراب لوگ بن جاتے ہیں۔ لیکن اس یتیم کو کس نے سرپرستی کی، یہ بہت زیادہ اجر کی بات ہے، وہ اچھے لیول پر تھے۔ الحمدللہ جگہ جگہ آغوش کے نام سے ادارے دیتے یتیموں کے لیے، اس میں یتیم بچے آ جاتے ہیں، یتیم بچیوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، اور بہترین اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھواتے تھے۔ اور یہ عوام کے پیسوں سے جگہ جگہ شکوپورہ میں بھی، لاہور میں، گجرات جگہ جگہ کبھی آپ کو موقع ملے اس کو وزٹ کریں، بہت بڑا کام ہے جو لوگوں کے تعاون سے ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یتیموں کی سرپرستی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میراث کا ذکر کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تفصیل سے۔ تو پہلے اگر کوئی مرتا تھا تو وہ کہتا تھا میرے فلان بیٹے کے لیے اتنے، میری بیٹی کے لیے اتنے، میری بیوی کے لیے اتنے، رشتہ نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ابھی مر جاتے ہیں وہ سب بچوں کو تقویٰ کی نصیحت کریں، بچوں اللہ کی رضا کی، تم مسجد سے تعلق رکھو، دین سے تعلق رکھو، خیر کے کام کرو، برائی سے دور رہو، خراب ان سے دوستی نہ بناؤ، یہ وصیت تو کرے، لیکن مال کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اسلام نے اسے متعین کی کہ جو ابھی مر جاتے ہیں تجہیز اور تکفین اور اس کے قرضات اور اس کے بعد اس کی وصیت، اور جو بچے رہ جائے پھر اس کے جو ہے اس کو تقسیم اسے متعین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محرمات کا تذکرہ کیا، حرمت علیکم امہاتکم، کہ کون سے رشتے ہیں کہ جو محترم ہیں،
اس میں 3 قسم کے رشتے. ایک تو نسبی رشتے ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یعنی نسبی رشتے، وہ بہت محترم ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. دوسری جو ہے سسرالی رشتے. سسرالی رشتہ بھی اسلام کے اندر بہت اہم ہے. سسر جو ہے وہ باپ کی طرح ہے، ساس جو ہے وہ ماں کی طرح ہے، وہ بالکل اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور تیسرے نمبر پر رضاعی رشتے. رضاعی رشتے بھی اسی طرح ہے جس طرح نسبی رشتے. ہاں بعض جگہوں میں اس میں فرق ہے، لیکن بالکل اسی طرح اس کی حرمت ہے. اس رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ نے قوام بنایا، کہ گھر کے اندر مرد جو ہے وہ قوام ہے، وہ گھر کی ضروریات پورا کرنا وہ ایک مرد کا کام ہے. اور اندرون نظام وہ ایک عورت کسی بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت کسی کے بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکامات دیا. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ آپ کو حاکم تسلیم کرے جو ان کے درمیان واقعات آ جاتے ہیں. اور یہ اس موقع پہ یاد نازل ہو گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی ایک مسلمان آ گئے، اپنے واقعے کو لایا کہ ہمارے درمیان یہ مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کی کہ جاؤ جی بس یہودی کا حق تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کیا. تو وہ مسلمان جو تھا اس کے ذہن میں بات ہے کہ چلو ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں. اور ابو بکر صدیق کے پاس گئے. اس سے یہودی نے کہا کہ آپ کے جو پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے. تو اس نے کہا جب اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا میں کیا فیصلہ کروں. تو اس مسلمان کو پھر قرار دیا. اس کے ذہن میں بات ہے کہ عمر فاروق یہودیوں کے بارے میں بہت سخت، چلو ان کے پاس جاتے ہیں. ادھر سے ادھر گئے. جب ادھر پہنچے تو اس یہودی نے کہا کہ اس طرح کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، یہ تمام مراحل ہو گئی، ہم پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوئے، ہم آپ کے پاس آئے. تو اس نے کہا اچھا تسلی اور صبر کرو میں آ گیا. اور عمر فاروق گھر کیا اور تلوار لایا. وہ تھے جلالی ابھی تھے. تو اس مسلمان کے سر کو کاٹا. لوگوں نے معاملہ شروع کیا کہ کیا وہ مسلمان کے سر کاٹا. اللہ نے ایک قرآن فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلوں میں حاکم تسلیم نہ کرے. اور پھر یہ تفصیلی آیات اللہ تعالیٰ نے دی. پھر اللہ نے آگے منافقین کی خصوصی اللہ نے فما علیکم فی المنافقین، جو احد کے موقع پہ وہ مختلف قسم کے منافقین تھے جو واپس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فما علیکم فی المنافقین کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں قتل عمد وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مسلمان کی اجازت نہیں کہ دوسرے مسلمان قتل کرے مگر ایک خطائیوں سے ہو جائے وہ صحیح ہے. مگر قصداً کسی مسلمان کو ٹارگٹ کرے اس کو قتل کرے، جس سے آج کل لوگ کرتے ہیں. معمولی قسم کے رقم کی لوگ قتل کر دیں، موبائل کی لوگ قتل کر دیں، اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکال رہے ہو کہ آپ کو پھر سو رکھ کے، اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے. مانے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیسے قتل کرے؟ کروڑوں روپے بھی ہو تو پیسہ کیا چیز ہے اس کے کوئی کسی کو قتل کرے. لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف کم ہو جائے پھر یہ چیز آ جاتے ہیں. جب جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہیں، حضرت نو فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتے اس سے نہ ڈرو، اس آدمی سے ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتے. باقی جس آدمی کے دل میں جب آدمی گناہ کرتے ہیں نا تو دل میں دبا لگ جاتے ہیں، ایسا پھر دل کالا ہو جاتا ہے مکمل. اس کو پھر کوئی گناہ معلوم نہیں تھا، وہ جو بھی جرم کرتے اس کو جرم معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ خطا کے علاوہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان قتل نہیں کر سکتے. اور پھر یہ فرمایا کہ جب تم سفر کرتے راستے میں تو سامنے کوئی آدمی آ جائے تو فتبینوا، وضاحت کرو ایسا ہو کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی مسلمان بچ جائے. اس لیے کہ اسامہ بن زید کی قیادت میں قافلہ گیا تھا اور ادھر ایک آدمی نے اسلام قبول کیا. وہ جب انہوں نے وہ مسلمان کے خلاف لڑ رہے تھے، جب مسلمان کو بغالی بات سے کلمہ پڑھ لیا اسامہ بن زید نے اس کو قتل کیا اس ذہن سے کہ یہ تو بچاؤ کی نہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیا کرو کلمے کے ساتھ؟ جب یہ کلمہ قیامت کے دن آ جائے، اس آدمی نے کلمہ پڑھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ تو متعوذا اپنے بچاؤ کے لیے پڑھا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا حل شک تصور، آپ نے اس کے سلیم کو کھول دیا تھا، آپ نے اندر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ سے بچاؤ کے لیے پڑھا.
اسامہ بن زید فرماتے کہ مجھے بہت سخت پشیمانی ہوئی اور مجھے اتنے پشیمانی ہو گئی کاش میں اسلام آج ہی لاتا، اس سے پہلے میں اسلام ہی نہ لاتا، اس لیے کہ میں اتنے سخت جرم مجھ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اس کو وعیدات، پھر آگے اللہ نے خوف کی حالت میں نماز کا تذکرہ کیا۔ خوف، اس کو صلاۃ خوف بولتے ہیں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہے اور نماز کا وقت یہ کیا کریں؟ یہ نماز چھوڑ ڈالنے سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتے ہیں۔ دشمن سامنے ہے، تم کیا کرو؟ کچھ لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور کچھ لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر ادھر آ گئے اور یہ لوگ ادھر جائیں، اور اس کے مختلف طریقے ہیں جو فقہاء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو مطلب ہے کہ کس حالت میں بھی نماز کو چھوڑنی چاہیے۔ پھر آخر میں اللہ نے پھر منافقین کا تذکرہ کیا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ خادعون، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اور نماز نہیں پڑھتے مگر صرف ریاکاری کے لیے۔ مذبذبین بین ذالک، بالکل اسلام اور کفر کے درمیان میں بس ادھر ادھر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے لیے جہنم کی نیچے والا حصہ، سب سے نیچے اللہ منافقین کو ڈالے۔ اور منافقات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کافر تو آپ پہچانیں گے کہ وہ کافر ہے، لیکن منافق کہتے ہیں کیا آپ کیا ہے آستین کے سانپ، آستین کے سانپ ادھر اگر سانپ گھس جائے تو آپ کیسے اس کو مارو گے؟ آپ ماریں گے اس کو تو آپ کے ہاتھ کو نقصان ہوگا۔ اگر سانپ ادھر ہوگا آپ سے 1 منٹ میں اس کو ختم کریں گے، لیکن سانپ ادھر گھس جائے پھر کیسے آپ اس کو ختم کریں؟ اس طرح منافقین ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہماری ذمہ داریوں کے اوپر، ہماری حکومتوں میں اندر گھس گئے ہیں اور مسلمانوں کو مختلف مسائل کے اندر الجھا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ آخری آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کے عذاب کی؟ ان شکرتم وآمنتم، تم اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کریں اور اللہ کے اوپر ایمان لائیں تو اللہ کو کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس طرح اللہ کے اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالیں گے، جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ لیکن ایک آدمی کیا کرے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کریں اور ایمان لائے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار ہے، قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، تمام چیزوں کے علم اللہ کے پاس ہے۔ اور انسان کوئی بھی نیک کام کر دے اللہ اس کی شکر قدر کرتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی موزے کے ذریعے سے پانی نکال کے کتے کو پلا دے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کرتے۔ ایک عورت وہ بلی کو باندھی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ اور کوئی جتنے بھی کوئی معمولی نیکی بھی کرتے اللہ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نیکی کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی خرابی سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد رسول اللہ۔